الرحمن السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از عدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم علم الصیغہ میں محموز کی گردانوں میں محموز فاس باب افتعال الاعتمار سے اسٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر کو۔ محموز فا یعنی اب جو گردان ہے وہ محموز فا کے حوالے سے، محموز فا یعنی جس کے فا کلمے میں حمزہ ہوگا، ٹھیک ہے، ایسا لفظ جس کے فا کلمے میں حمزہ ہو اسے محموز فا کہتے ہیں۔ محموز فاس باب افتعال یعنی باب افتعال کا مصدر ہے الاعتمار، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں الاعتمارو، جس کے معنی ہوتے ہیں فرما برداری کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی گردان کیا ہے؟ ایتمرا کے وزن پر آئے گی، افتعال کے وزن پر، ٹھیک ہے۔ تو ایتمرا یاتمرو اعتمارن فہو معتمرن و اوتمرا یوتمرو اعتمارن فہو معتمرن، الامر منہ ایتمر والنہی عنہ لا تعتمر، الظرف منہ معتمرن، ٹھیک ہے۔ والآلۃ منہ ما بہ الاعتمار، افعال التفضیل منہ اشد اعتمارا۔ یہ پوری اس کی گردان رہے گی، اور اس میں تعلیلات جیسے یہاں پر ایتمرا افتعال کے وزن پر یہ اعتمرا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ یا جو نظر آ رہی ہے یہ پہلے حمزہ تھی، صحیح۔ تو پھر یہ ایمان کے قاعدے سے ایتمرا ہوگا، کیونکہ ایمان کا قاعدہ وجوبی ہوتا ہے، تو قبل التخفیف اور بعد التخفیف دونوں میں ایک جیسا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو قواعد جوازی ہوتے ہیں تو ان میں قبل التخفیف ہم تخفیف سے پہلے والی شکل لکھتے ہیں، اور بعد التخفیف میں تخفیف کے بعد لکھتے ہیں، لیکن جو وجوبی قواعد ہوتے ہیں اس میں بعد التخفیف اور قبل التخفیف میں دونوں میں ایک ہی صیغہ لکھا جاتا ہے، جیسے ایتمرا کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یا تمیرو، اب یا تمیرو کا یہاں کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ یا تمیرو، یا الف زبر یا مدہ کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے جو یعنی قبل التخفیف کے اگر ہم نکالیں گردان تو اس میں یا تمیرو جھٹکے کے ساتھ ہے، جو الف ہے نا یا تمیرو کا، تو اس پر حمزہ تھا، حمزہ کے اوپر جزم تھا، ٹھیک ہے، تو یا تمیرو تھا وہ، ٹھیک ہے۔ راسون کا قاعدہ جاری ہو کر یہاں پر یا تمیرو ہوا ہے۔ اعتمارن تھا، یہاں پر بھی ایمان کا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ معتمرن تھا، ٹھیک ہے، یہاں پر بوسن کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ اوتمیرا تھا، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی بوسن، یو تمرو بوسن، ٹھیک ہے۔ جہاں سنگل حمزہ آئے گا وہاں پر موسٹلی جو ہے نا بوسن کا، اور اگر الف کے ساتھ ہو تو راسن کا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہاں پر دو لفظ ہوں تو وہاں پر ایمان کا قاعدہ ابھی تک جتنے صیغے ہم نے دیکھے اس میں جاری ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اعتمارن میں بھی ایمان کا قاعدہ جاری ہوا ہے، فہو معتمرن میں بوسن کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ الامر منہ اعتمر، صحیح، یہاں پر بھی ایمان کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ والنہی عنہ لا تعتمر، یہاں پر راسن کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ کس طرح؟ لا تعتمر تھا جھٹکے کے ساتھ، حمزہ میں جھٹکے کے ساتھ تھا، اس کو لا تعتمر کیا گیا، لا تعتمر تھا اور لا تعتمر کیا گیا، ٹھیک ہے، مدہ بنایا گیا۔ الظرف منہ معتمر، اور جو میں نے آپ کو آلے کے صیغہ بتائے، آلہ کا صیغہ ما بہ الاعتمار، اس میں بھی جو ہے ایمان کا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ افعال التفضیل منہ اشد اعتمارا، تو اس میں بھی ایمان کا قاعدہ جاری ہوگا۔ اب اس کی تفصیل کیا بتائی جا رہی ہے کہ ماضی معلوم اور امر حاضر معروف اور مصدر میں ایمان کا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ ماضی مجہول میں اومینا کا، اور مضارع معلوم میں راسن کا، ٹھیک ہے۔ ماضی مجہول جیسے اوتمیرا اور اومینا وغیرہ میں مضارع مجہول میں راسن کا، اور مضارع مجہول و فاعل و مفعول اور ظرف میں بوسن کا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ جیسے کہ میں نے تمام تر تفصیلات آپ کو بتا دی کہ جہاں سنگل حمزہ کی بات ہوگی تو اس میں دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ واو کے ساتھ ہوگا یا پھر الف کے۔ واو کے ساتھ ہو تو وہاں پر بوسن کا قاعدہ جاری ہوگا، اور اگر الف کے ساتھ ہو تو راسن کا قاعدہ جاری ہوگا۔ اگر دو حمزہ ہو تو ایمان کا قاعدہ اس میں جاری ہوا ہے، یہاں پر اور قاعدے نہیں جاری ہوئے اس حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہمارا ہے محموز فا اسباب افتعال الاستئذان، اجازت چاہنا۔ استاذن یستاذن استئذانا فهو مستاذن، و استوذن یستاذن استئذانا فهو مستاذن، الامر منه استاذن والنهی عنه لا تستاذن، الظرف منه مستاذن، والآلۃ منه ما به الاستئذان، افعال التفضیل منه اشد استئذانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی گردان محموز فا۔ اب وہی بات ہے کہ محموز فا یعنی یہاں پر بھی فا کلمے میں حمزہ ہوگا، اسباب استفعال، باب استفعال کا ہی یہ، اور الاستئذان بتا دیا آپ کو مصدر۔ اب یہاں پر بھی تمام تر تعلیلات ہوئی ہیں، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، استاذنا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ استاذنا
استاذنا، پہلے کیا تھا یہاں پر حمزہ کے ساتھ تھا، جھٹکے میں جھٹکا تھا، یعنی یہاں پر حمزہ تھا، تو استیزان استاذنا تھا، تو پھر راسون کا قاعدہ جاری ہو کر استاذنا ہوا۔ یستأذنو، یستأذنو جو ہے یستأذنو تھا، جھٹکے کے ساتھ تھا، جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مدہ نہیں تھا بلکہ حمزہ کی حرکت کے ساتھ تھا، ٹھیک۔ استیزانن، استئذانن تھا، ان دونوں میں راسون کا قاعدہ جاری ہوا ہے، پہلے اور دوسرے میں، پھر تیسرے والے میں استیزانن، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر زیبن کا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ میں یہ کیوں نہیں کہہ رہی کہ ایمان کا قاعدہ، کیونکہ ایمان کا قاعدہ دو حمزہ کے درمیان جاری ہوتا ہے، یہاں پر دو حمزہ نہیں تھے، یہاں پر یا کو دیکھ لیں، یا والا جو ہے حمزہ تھا، اس سے پہلے تا ہے، تو تا تو حمزہ نہیں ہے نا، تو اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں زیبن کا قاعدہ جاری ہوگا، یا بیرون بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس باب میں اور دوسرے ابواب ثلاثی مزید کے صیغے پچھلے صیغوں کی طرح سمجھ لینے چاہیے، ان کی تعلیلات نکالنا دشوار نہیں ہے، آسان سی تعلیلات ہیں۔ قاعدہ محموز عین ثلاثی مجرد کے ماضی کے صیغوں میں قاعدہ بین بین جاری ہوگا، ٹھیک ہے۔ محموز عین جو ہے نا آپ کے پاس، یعنی حمزہ عین کلمے میں جس کے حمزہ موجود ہے، پریزنٹ ہے، اور ثلاثی مجرد بھی ہے ساتھ میں، تو ان کے ماضی کے صیغوں میں قاعدہ بین بین جاری ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور مضارع اور امر کے یسالو کا قاعدہ جاری ہوگا، مضارع اور امر کے جو صیغے ہوں گے اس میں کس کا قاعدہ جاری ہوگا؟ یسالو کا۔ اور زارا یزیرو، زارا یزیرو ضربہ سے ہے، سآل یسالو فتح سے ہے، یا آپ نے یاد کیا ہوگا، سآل یسالو تو آسان ہے، یہ والا لفظ تھوڑا نیا ہے، زارا یزیرو ضربہ سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سآل یسالو فتح سے ہے، سئیما یسامو سمع سے ہے، لؤما یلؤمو کروما سے ہے، ٹھیک ہے۔ بس آپ کو ایک نالج دی جا رہی ہے، سوال آ سکتا ہے کہ باپ کی گردان لکھیں، تو آپ کو جب ماضی مضارع کی حرکات پتہ ہوں گی، پتہ ہوگا کہ یہ کس باب سے بلونگ کرتا ہے، تو آپ اس کی گردان لکھنے کے قابل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بتایا گیا ہے کہ امر میں قاعدہ یسالو جاری ہونے کی صورت میں حمزہ وصل قطع ساقط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یسالو کا قاعدہ جب جاری ہوگا تو کیا ہوگا؟ حمزہ جو ہے حمزہ وصل ساقط ہو جائے گا، اور از ایر سے زیر ہو جائے گا، صحیح۔ ابھی یہاں دیکھیں حمزہ کی حرکت ہے نا، تو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ حمزہ کی حرکت کو ماقبل کو دے کر حمزہ کو ساقط کر دیتے، تو جب اس کی حرکت ماقبل کو دیں گے، یہاں پر زا کے نیچے زیر آ جائے گی اور حمزہ ساقط ہو جائے گا تو زیر بن جائے گا۔ جب یہ زیر بن جائے گا تو پہلا حرف متحرک ہونے کی وجہ سے حمزہ وصل کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، اس وجہ سے حمزہ وصل کو غائب کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا زیر، یعنی بغیر حمزہ وصل کا۔ اور اس ال کو سل کہیں گے، سوال کرو، اس ال واحد مذکر حاضر کا امر معروف کا صیغہ ہے، تو اس ال سے سل ہو جائے گا، وہی قاعدہ جاری ہو کر کہ حمزہ کی حرکت ماقبل کو دیں گے اور حمزہ کو ساقط کر دیں گے، تو یہ سل بن جائے گا۔ اور اس ام کو سم کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور الام کو لم کہیں گے، ان کی گردان اسی طرح کرنی چاہیے، زیر زرا زیرو زیری زرنا، سل سلا سلو سلی سلنا، ٹھیک ہے۔ لم لما لمو لمی لمنا۔ ابواب ثلاثی مزید کے محموز عین میں بھی قاعدہ اسی طرح جاری کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں محموز لام کے اکثر صیغوں مثلاً قرأ یقرأ میں بین بین کا قاعدہ جاری ہے، اور واحد مجہول مثلاً قریہ میں میارن کا قاعدہ ہے، امر اور مضارع مجزوم کے تمام صیغوں میں حمزہ منفردہ ساکنہ کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بتا دیا کہ امر، مضارع مجزوم وغیرہ میں حمزہ منفردہ ساکنہ کا قاعدہ ہے، یعنی راسون کا، لہذا اقرا اور لم یقرا میں حمزہ الف بن سکتا ہے، اور اردو ولم یردو میں واو ہو سکتا ہے، اور مکسور العین میں یا۔ آپ کی ذہانت کو چیک کرنے کے لیے یہ بھی سوال آ سکتا ہے یہاں سے کہ اردو کون سا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے اس کو کانسیپچولی پڑھا ہوگا تو آرام سے آپ اس کا جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے کہ اردو جو ہے یہاں پر امر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اردو ولم یردو میں واو ہو سکتا ہے اور مکسور العین میں یا، صحیح، یعنی کہ حمزہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ واو ہو سکتا ہے یا یا ہو سکتا ہے۔ باب ثلاثی مزید فی کے محموز عین اور محموز لام میں مذکورہ بالا قواعد سے صیغوں کی تعلیل کر لینا چاہیے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ تمام صیغے بتا دیے اور آپ کو قواعد بھی بتا دیے، اب کہہ رہے ہیں کہ صیغے جاری، یعنی قواعد جاری کر کے صیغوں کی تعلیل کر لینی چاہیے۔
امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔